آغاز کرتے ہیں علامہ اقبال کے شعر سے: خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ بات ہو رہی ہے مذہب اور دین کی۔ میں آپ کو جیسے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ مذہب جو ہے نا، یہ چند رسومات کا نام ہے۔ یورپ نے تو اس کو چرچ کی چار دیواری میں بند کر دیا، جبکہ ہمارے ہاں مسلمان فالو مذہب کو کر رہے ہیں۔ مذہب میں عقل کا کوئی کام نہیں ہوتا۔ مذہب میں کچھ رسوم و روایات عبادات کے نام سے داخل کر دی جاتی ہیں، اور پھر اپنے آباء و اجداد کو دیکھتے ہوئے ایک جنریشن سے دوسری جنریشن اس کو فالو کرتے چلے جاتے ہیں، جبکہ دین زندگی کے تمام شعبوں کا احاطہ کرتا ہے۔ ایک دین وہ ہے جو انسانوں کا بنایا ہوا نظام، سسٹم، جیسے کل بھی میں نے آپ کو کہا تھا ڈیموکریسی، سوشلزم اور مختلف جیسے بھی انسانوں نے سسٹم بنائے ہیں۔ لیکن اسلام خدا کا بنایا ہوا دین، دین اسلام اللہ کا دین، اللہ کا نظام، جو انبیاء علیہ السلام کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بھیجا، اور آخری مرتبہ اور مکمل شکل میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا، جو کہ آج تمام مسلمانوں کے گھر میں ہارڈ کاپی کی صورت میں موجود ہے۔ یعنی کہ ہر مسلمان کے ہاتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اس کے ہاتھ میں تو وہی تھما دی، چاہے وہ اس کو سمجھے نہ سمجھے، وہ اس کا اپنا عمل۔ لیکن کوئی بندہ یہ انکار نہیں کر سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی وحی سے اس کو روشناس نہیں کروایا، جبکہ غیر مسلموں کے لیے بھی یہ اوپن پلیٹ فارم ہے، جس کا دل چاہے ادھر آئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت اور برکات سے فائدہ اٹھائے۔ آج بات شروع کریں گے سائنس کے حوالے سے، جو کل بھی ہوئی۔ اب سائنس میں یہ ہے کہ لفظ عالم ہمارے ہاں عام استعمال ہوتا ہے، عالم، اسکالر انگلش میں کہہ لیں۔ تو ہمارے ہاں جو عالم کا، آپ جب اس کو مذہبی ٹچ دیتے ہیں، یا جو مذہب میں عالم کا مطلب یہ لیا جاتا ہے کسی مدرسے کا عالم، اور یہی ہمارے ہاں ہے، مولانا صاحب، حضرت صاحب، یہ سب چلا آ رہا ہے۔ اب ان علماء کرام جن کو ہم علماء کرام بھی کہتے ہیں، ان کے پاس نالج کون سا ہوتا ہے؟ وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ نماز کیسے پڑھنی ہے۔ ہر مسلک اپنے اپنے مسئلے کے مطابق بتائے گا۔ جس مدرسے میں آپ چلے جائیں گے، وہاں کے علماء کرام اسی حساب سے آپ کو نماز بتا دیں گے۔ مثلا اہل حدیث، بریلوی، دیوبندی، شیعہ، سب اپنے اپنے بوہرے، مثلا جو بھی ہیں اپنے حساب سے۔ وہ بات وہیں پہ آ گئی کہ جب دین ایک ہے تو یہ مختلف راستے کیسے آ گئے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علیحدہ علیحدہ نمازیں پڑھ کے بتائیں؟ یہ سب تفرقے ہیں، مختلف راستے لوگوں نے خود بنا لیے ہیں۔ اچھا، میں اب بات کر رہا تھا کیا نام ہے اس کی، عالم کی۔ عالم آپ کو بتائے گا نماز جنازہ کیسے پڑھنی ہے۔ 5 لائنیں کیوں بناتے ہیں جی؟ آٹھ یا وہ کر دیتے ہیں جی 3، 5، 7، یہ علماء کرام بتائیں گے۔ اس کے علاوہ مختلف علماء کرام نے اپنی اپنی تفاسیر بھی لکھی ہوئی ہیں، اور وہ جو تفاسیر بیس کرتی ہیں، اگر آج آپ کھول کر دیکھ لیں تو وہ تاریخ تبری، تفسیر تبری کے گرد ہی گھومتی چلی جاتی ہیں۔ اس کو کہتے ہیں تفسیر بالروایت، یعنی کہ قرآن پاک کی آیات پہ غور نہیں کیا جاتا، بلکہ ان کو روایات کے گرد آیات کو گھمایا جاتا ہے کہ یہ جو آیت آئی ہے یہ اس روایت کے متعلق ہے۔ یہی وجہ ہے جب ہم علماء کرام سے پوچھتے ہیں تو ان کے پاس کوئی خاص جواب، کہ جب قرآن تو ایک ہے،
لیکن شیعہ کی تفاسیر اور ہیں، سنیوں کی تفاسیر اور ہیں، باقی ڈویژن میں تو ابھی آپ چھوڑ دینا، مین اس پہ یہ دو جو ہم نے ڈویژنس کی ہوئے ہیں، دو فرقے بنائے ہوئے ہیں، فرقے بنائے ہوئے ہیں دو، شیعہ اور سنی، وہ 6 جو ان کی حدیث کی کتابیں ان پہ بیس کرتے ہیں، وہ جو 4 ان کی حدیث کی کتابیں ہیں ان پہ بیس کرتے ہیں۔ قرآن ایک ہے، لیکن جب آپ اس کی تفسیر میں پڑھتے ہیں تو پھر وہ بالکل مشرق اور مغرب کا بہت ہو جاتا ہے، مثلا اتنی دوری کہ ایک مشرق میں بیٹھا دوسرا مغرب میں بیٹھا۔ لفظ علماء، مثلا یہ ہمارے علماء کرام کر رہے ہیں، یعنی ہمارے نزدیک یہ ہیں علماء کرام، لیکن میں تھوڑی دیر بعد بتاؤں گا کہ قرآن کن کو عالم کہتا ہے۔ اب اس کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کسی بھی تفسیر میں سائنٹیفک کوئی بات نہیں ہے، سائنس کے متعلق کوئی بات ہے ہی نہیں، اور اہم چیز یہ ہے کہ بغیر سائنس کے آپ ایک سٹیپ بھی آگے نہیں چل سکتے۔ دین آپ کو کہتا ہی یہ ہے، جیسے قرآن پاک میں اگزامپل میں آپ کو دوں گا، قرآن پاک کے اندر ہے نا، پھل آنے، ان کے پکنے پر غور کرو کہ کیسے پھل لگتا ہے اور کیسے پکتا ہے، یہ ٹوٹل باٹنی کا سبجیکٹ ہے۔ اس کے علاوہ انسان کے متعلق جو پورا بتایا گیا اس کے اندر کیسے ایمبریو سے اس کی پوری ڈیولپمنٹ سپرم سے شروع کر کے اور آگے ایمبریو اور آگے پورے انسان کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے ماں کے پیٹ میں، یہ 1400 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ وحی کے ذریعے اپنے آخری پیغمبر کو پہ نازل کی ساری صورتحال، یہ آیات قرآن پاک میں موجود ہیں۔ یہ 18ویں صدی کے اینڈ پہ یعنی کہ 19ویں صدی میں آ کر جب سائنس نے اس پوزیشن پہ آ گئی، یعنی اس نے اتنی ترقی کر لی، تو پھر ان کو یہ ان چیزوں کا پتہ چلا جو 1400-1500 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری کتاب میں بتا دیا تھا۔ اور اسی چیز کو دیکھتے ہوئے ایک فرینچ تھا مورس بوکالے، اس شخص نے عربی سیکھی اور اس کے بعد قرآن پاک کو سٹڈی کیا اور بعد میں اس نے اسلام بھی قبول کیا۔ جبکہ ہم جو قرآن پاک پڑھتے ہیں ہم جس ثواب کے لیے، اتنے دفعہ پڑھ لو ثواب مل جائے گا اور اس سے کچھ نہیں۔ اور یہ ساری چیزیں کہاں سے ہیں؟ ہمارا جو ایک مدرسہ سسٹم ہے، جو شروع میں مدرسے تھے نا، جب مسلمان عروج پہ تھے، وہ مدرسے اور تھے، وہاں پہ میتھ، باٹنی، میڈیکل سائنس، ان تمام پہ کام ہوتا تھا، وہ اس کو دین کا حصہ سمجھتے تھے، کیونکہ قرآن پاک انہی چیزوں کو کہتا ہے۔ وہ علماء تھے، ٹھیک ہے، اس میں باقی چیزیں بھی آ جائیں گی، نماز کے متعلق بھی آ جائیں گی، باقی چیزیں بھی آ جائیں گی جو، لیکن جس وقت وہ ریسرچ کر رہے ہوتے تھے ایز اے باٹنسٹ، ایز اے سائنٹسٹ کسی بھی سبجیکٹ میں، تو وہ عبادت ہی کر رہے ہوتے تھے، وہ حکم خداوندی کے مطابق ہی چل رہے ہوتے تھے، وہ اسی وقت اس وقت بھی یعنی وہ 24 آور خدا کی عبادت کر رہے ہوتے تھے، چاہے وہ مسجد میں کھڑے نماز پڑھ رہے ہوں، چاہے وہ لائبریری میں ریسرچ کر رہے ہوں، یا لیب میں بیٹھ کے ریسرچ کر رہے ہوں، یا رات کے اندھیروں میں آسمان کی طرف دیکھ کے سٹارز کی موومنٹ چیک کر رہے ہوں، وہ ہر وقت عبادت میں مصروف تھے۔ لیکن آج کل پھر دھیرے 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 ہوتا یہ ہوا کہ جیسے میں نے کل آپ کو بتایا کہ 1580 میں جس وقت رصد گاہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی استنبول میں، مثلا نوبت یہاں تک آ گئی کہ مسلمان ان فکری مسئلوں میں الجھ کے رہ گئے۔ اب ہمارے مدرسوں میں کیا پڑھایا جانے لگا؟ منطق، فلسفہ، تفسیر، اور بس۔ جبکہ جو امپلیمنٹیشن آف قرآن تھی، قرآن پہ عمل کرنا تھا، وہ سب گم کر دیا۔ یعنی کہ اب مذہب اسلام کے پیچھے وہ چل رہے تھے، دین اسلام چھوڑ چکے تھے، دین اسلام سے بہت دور جا چکے تھے۔ اب ان کے نزدیک صرف مذہب اسلام تھا، جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ وضو کرنے سے آپ کے سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ قرآن پاک میں تو میں کوئی آیت ایسی نہیں دیکھتا۔
ہاتھ برہانکم ان کنتم صادقین، لاؤ دلیل قرآن سے اگر آپ سچی ہو تو۔ اس کے بعد یہ کہتے ہیں جی جب فجر کی نماز پڑھے گا تو رات کو جو گناہ کیے سارے ختم ہو گئے۔ ظہر کے وقت جو وضو کرے گا نماز پڑھے گا تو سارے، پہلے تو وضو کرنے سے سب گناہ ختم ہو گئے، جب وضو کرنے سے سارے گناہ ختم ہو گئے تو نماز کی کیا ضرورت ہے پھر؟ مثلا یہ قسم کی انہوں نے نا وہ ٹریڈ شروع کر دی، یعنی کہ گناہ کرتے اور نافرمانی کرتے، نماز پڑھ لی پچھلے بخشے گئے، زور کی پڑھی اس سے پچھلے، عصر کی پڑھی چلو جو درمیان میں، مثلا یہ سارا کام ایک گناہ سوا والی گیم کر دی۔ جبکہ وہاں پہ جو فوکس ہونا تھا، جیسے میں اگزامپل دوں گا، جس وقت آپ دین لیتے ہیں، ایک شخص نماز پڑھتا ہے، وہ کہتا ہے، قاری صاحب پڑھ رہے ہوتے ہیں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، مذہب کی روشنی میں وہ نماز ہو گئی اس کو سمجھ آئے نہ سمجھ آئے وہ آ گیا واپس، جس سوا مل گیا، گناہ جھڑ گئے، بات ختم، جو ان کا فرض۔ جبکہ آیات کیا کہہ رہی ہیں قرآن؟ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، بہتاب کی حرص نے، بہتاب ہر چیز میں ہوس، بڑھ چڑھ کے زندگی کمانے میں، مثلا دنیا کے پیچھے بھاگنے میں، ہر چیز، شہرت، پیسہ، دولت، اس کی ہوس نے تمہیں اندھا کر کے رکھ دیا، حتیٰ کہ تم قبروں تک جا پہنچے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، جب وہ قاری صاحب یہ پڑھ رہے ہوں گے تلاوت میں، اور پیچھے جو شخص کھڑا ہوگا جب وہ یہ آیات سنے گا، کیا اس پہ کوئی اثر نہیں ہوگا اگر وہ غور کرے؟ لیکن ہمارے ہاں ہوتا نہیں ہے، کیونکہ نہ پڑھانے والے کو پتہ نہ پیچھے والے کو پتہ، اگر پتہ بھی چل جائے تو اوپر سے ٹھیک ہے جی بس، کیونکہ یہ آیتیں وہ، یہ صورتیں وہ ہیں جو ہمیں یاد کروا دی جاتی ہیں نماز کے لیے، تو اس کو ایزی لیتا ہے بات کو۔ پھر آگے یہ اسی صورت کی آخر، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ جب تم سے اس روز نعمتوں کے متعلق پوچھا جائے گا، کیا کرو گے اس سے؟ مثلا یہاں ہم ان کا ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا، وجہ میں نے آپ کو بتا دی کہ ہم لوگ مذہب کے پیچھے چل رہے ہیں، مذہب اسلام کو فالو کر رہے ہیں، دین اسلام سے ہمارا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے۔ اور جو قرآن پاک میں انتم الاعلون، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو، تو وہ دین اسلام سے متعلق ہے، خدا کے قوانین آپ کی زندگی، پوری زندگی احاطہ کریں، نہ کہ آپ 5 وقت مسجد میں چلے جاؤ اور پھر ایسے گئے جیسے گئے تھے ویسے ہی واپس آ گئے۔ اب رمضان آ رہا ہے، آپ دیکھیں گے مسجدوں میں انتہائی رش پڑ جائے گا، اور اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جو بیچارے پہلے سب سے اگلی صف میں ہوتے ہیں وہ سب سے پیچھے نظر آئیں گے، جنہوں نے کبھی مسجد کا منہ نہیں دیکھا وہ سب سے آگے مسجد میں۔ یہ تقریباً 4-5 روزوں تک یہ چلتا ہے، پھر آخر میں 10ویں روزے تک جا کے وہ تھک جاتے ہیں، پھر پوزیشن ادھر ہی آ جاتی ہے۔ پھر جس دن ختم 23ویں یا 27ویں رات کو ختم قرآن پاک کرتے ہیں، اس دن پھر وہ رش پڑ جاتا ہے۔ اور جو یہ ایکسرسائز ہوتی ہے، جو تراویح پڑھی جاتی ہے، اس پوری کے اندر ہمارے ساتھ جو بدقسمتی، نہ ہمیں عربی آتی ہے، بس قاری صاحب نے قرآن حفظ کیا ہوا ہے، وہ شروع ہو جاتے ہیں۔ ٹارگٹ یہ ہوتا ہے کہ 24ویں یا 25ویں یا 27ویں جو سیٹ کرتے اس دن قرآن پورا ہونا چاہیے، بس مطلب اس کو سمجھنا نہیں۔ حالانکہ قرآن پاک کی آیت ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو اور اس کو سنو، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے۔ یعنی جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو سنو اور خاموش رہو، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب ہم جیسے بد نصیبوں نے کیا کرنا وہاں پہ، جن کو خاموش بھی ہم فرض کرو رہ لیا جی، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ بغیر انگلش کے آپ سروس میں CSS کر سکتے ہیں؟ یا کسی بھی جگہ آپ جاب کر، آپ میڈیکل سائنس میں آپ نے پڑھنے، آپ کو انگلش آتی نہیں ہے، آپ نے باٹنی پڑھنی، آپ کو انگلش آتی نہیں، آپ نے میتھ پڑھنے، آپ کو انگلش آتی نہیں ہے، آپ کہتے ہیں جی میں نے مائگریشن لینی ہے جی کینیڈا کی یا برٹن، آپ کو انگلش نہیں آتی، جرمنی جانا تو جرمن کے بغیر، یہ وہاں سبجیکٹ ہے کہ جس کو ہم بغیر عربی، ہم سے تو وہ یہودی لاکھ درجے بہتر ہیں جنہوں نے 2000 سال مار کھانے کے باوجود بھی پھر اپنی عمرانی کو زندہ کر کے رکھا ہوا ہے۔ آج آپ کو پتہ ہے اسرائیل کی جو مدر ٹنگ ہے، نیشنل لینگویج ہے، عمرانی ہے، کیونکہ تورات ان کی عمرانی میں ہے۔ جبکہ ہمارے ہاں کبھی ہم نے یہ بلوچی، میری زبان جی بلوچ، میری سرائکی میں نے سرائکی، میری پنجابی میں نے پنجابی، سندھی ان کے جھگڑوں میں پڑے ہوئے ہیں۔
مثلا پہلی بات تو یہ قرآن کہتا ہے تفرقے میں نہ پڑھو، ہم ضد کرتے نہیں، ہم نے کرنا ہی کرنا ہے، نمازیں پوری، روزے پورے، زکوٰۃ بھی دے لیتے ہیں جو اپنی مطلب سے ہم نے 2.5% بنائی ہوئی ہے، وہ میں بعد میں کسی وقت بتاؤں گا کہ 2.5% کی سٹوری کیا ہے، کہ 2.5% ہے کیا چیز جو یہ کہاں سے آ گئی 2.5%؟ کیونکہ جب قرآن پاک میں تو جگہ جگہ مما رزقناہم ینفقون، یسألونک ما ینفقون قل العفو، پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، جو بھی ہے خرچ دے دو، مطلب جو آپ کی ضرورت سے زائد ہے کھلا رکھو، اور اس میں رزق کے جو معنی ہیں وہ انتہائی وسیع ہیں، اس کے اندر ہر وہ چیز آ جاتی ہے جو بنی نوع انسان کے لیے، اس میں مال بھی آ جائے گا، پیسہ بھی آ جائے گا، آپ کی فرض کریں آپ کے پاس کوئی ایسی ایجوکیشن ہے جو دوسروں میں کام آ سکتی ہے، جیسے ڈاکٹر ہے، وکیل ہے، یہ اب اگر آپ جو پیسوں کے عوض ان کی سروسز پرووائڈ کرتے ہو تو آپ کل کو تو خالی ہاتھ ہوگے، کل خدا کے سامنے تو خالی ہاتھ۔ ہمارا خدا پیسہ ہے، ہمارا معیار جسٹ پیسہ ہے، انسانیت کا کوئی معیار نہیں۔ اور یہ کہاں سے چلا؟ یہ انہی مدرسوں سے کام شروع ہوتا ہے جہاں پہ ایجوکیشن ہونی چاہیے تھی قرآن کی، لیکن وہاں پہ ایجوکیشن دی جاتی ہے منطق کی، فلسفہ کی، تفسیر کی، احادیث کی، اور کچھ بھی نہیں۔ اب جیسے دیکھیں نا احادیث کیا چیز ہے بیسیکلی، قال رسول اللہ کہا، اور اس کے بعد کیا اس کی اتھینٹسٹی؟ مثلا بخاری جو ان صحیح بخاری جو یہ کہتے ہیں جی نبی ان کی وفات ہے بخاری کی 255 ہجری، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کے بعد تقریباً 250 سال کے بعد ان کا ڈیتھ ہوتی ہے، یعنی کہ 250 سال کے بعد انہوں نے یہ بخاری لکھی اور بغیر کسی ریٹن ریکارڈ کے۔ میں نے اس سے سنا، میں نے اس سے سنا، میں نے اس سے سنا، اور پھر یہ احادیث جو یہ بھی آپس میں ٹکرا رہی ہیں۔ اس طرح صحیح جو مسلم ہے وہ 200 تقریباً 60-62 میں فوت ہوتی ہیں ان کے بعد، اور یہ دونوں ایک ہی زمانے میں تھے، صحیح مسلم اور بخاری ان کی آپس میں بھی نہیں بنتی تھی۔ مثلا اسی طرح باقی 4 کتابیں ان کے بعد کی جو، اور 6 سنیوں کی ہیں، 4 شیعوں کی ہیں، وہ ان کے بعد کی، یعنی کہ جنہوں نے الکافی لکھی ہے جو، وہ 328 میں ان کا انتقال ہوتا ہے، 328 ہجری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 318 سال کے بعد۔ مثلا اور پھر بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ جب ہم تفاسیر کرتے ہیں، ہم ان احادیث کو تفسیر بالروایت انہی کے گرد گھما دیتے ہیں قرآن پاک کو۔ جیسے میں نے قرآن پاک کی یہ آپ پہلی سورت اٹھائیں، ہر نماز میں ہم پڑھتے ہیں انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اب غضب آپ اٹھا کے دیں، جن پہ غضب ہوا کہیں گے یہ یہودی ہیں، اور جو دوسرے ہیں ولا الضالین یہ انصارہ ہیں۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے وہ لوگ تھے پہلے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کے بعد آج ہم جب کھڑے ہیں جس پوزیشن میں کھڑے ہیں، کیا مسلمانوں کی اب 1400 سال کی تاریخ پڑھ لیں، کیا کچھ نہیں ہوا؟ کیا اگر مسلمانوں نے خدا کی کتاب کو پکڑا ہوتا تو یہی کچھ ہوتا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو مضبوطی سے تھاما ہوتا تو یہی کچھ ہوتا؟ سقوط بغداد، سقوط غرناطہ، فاطمین کی جو حکومت اس کا خاتمہ، اس کا سقوط، اور اب بھی دیکھ لیں جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ہم پھر تسلی ہماری ہوتی بھائی یہ وہ تھے اور وہ تھے، ہم تو بالکل، جب میں دل میں اپنے تسلی کر کے بیٹھا ہوں کہ نہیں جی میں تو پکا مسلم ہوں، تو پھر میں نے کیسے اپنے آپ کو صحیح کرنا؟ جب میں اپنا خود موازن اس کا محاسبہ کروں گا تو پھر ہی میں کہیں سیدھے راستے پہ آؤں گا۔ سوچوں گا کہ قرآن اگر مشرق کی طرف جا رہا ہے تو میں کیوں مغرب کی طرف جا رہا ہوں، میں کیوں نہیں فالو کرتا قرآن کو؟
اگر جب میں قرآن کو فالو کروں گا تبھی میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فالو کر رہا ہوں گا. ٹھیک ہے نا. اب میں آ رہا تھا جو آپ نے علماء اکرام کی بات کرتے ہیں کہ عالم کیا ہوتے ہیں. میں ایک آیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وہاں سے آپ کو اندازہ ہوگا. یہ ہے جی سورہ فاطر 35 نمبر صورت ہے، اور اس کی آیت ہے 27ویں اور 28ویں. یہاں سے ہم ڈیفینیشن پکڑتے ہیں کہ قرآن پاک میں علماء کس کو کہا جاتا ہے. علماء اکرام، قرآن پاک کن کو کہتا ہے، خدا کی کتاب کس کو کہتی ہے، خدا نے کس کو کہا ہے علماء. علم ترى ان اللہ انزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف الوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والانعام مختلف الوانه كذلك انما یخشى اللہ من عباده العلماء ان اللہ عزیز غفور. انما یخشى اللہ من عباده العلماء ان اللہ عزیز غفور. اب ذرا اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں. ترجمہ کیا ہے؟ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بارش کو برسایا تو ہم نے اس سے طرح طرح کے رنگوں کے میوے پیدا کیے. آ گئی نا بات باٹنی. اور پہاڑوں میں سفید اور سرخ رنگوں کے قطعات ہیں. آ گئی نا بات ریسرچ کی، جو یورپ، کرسچین، جیوز، حتیٰ کہ ہندو بھی کر رہے ہیں، چائنیز بھی کر رہے ہیں. مسلمانوں کو چھوڑ دو، ایک بنے بنائے جنتی ہیں، تسبیحاں پڑھ پڑھ کے بس. اچھا جی. اور پہاڑوں میں سفید اور سرخ رنگوں کے قطعات ہیں اور بعض کالے سیاہ ہیں. انسانوں اور جانوروں اور چوپاؤں کے بھی کئی طرح کے رنگ ہیں. ہو گئی ریسرچ؟ نہ ہو رہی ہے نا؟ غور کیا آپ نے؟ اچھا جی. اللہ تعالیٰ سے تو اس کے بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں جو صاحب علم، علماء، عربی میں دیکھیں علماء. کس کو کہا ہے عالم؟ جو یہ سارے کام کر رہے ہیں. کیا ہمارے مدرسوں میں یہ کام ہوتے ہیں؟ ان تعلیمات کو آپ کہتے ہو یہ دنیاوی تعلیم ہے. آپ نہیں بانٹا دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم. جب ہم نے قرآن سے ناطہ توڑ لیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ناطہ توڑ لیا، تو پھر یہی کچھ ہونا تھا. منطق پڑھ لو، فلسفہ پڑھ لو، حدیث پڑھ لو، اور احادیث ایک کی دوسرے سے ٹکراتی ہے. ہر فرقے کی اپنی اپنی. کبھی آپ نے سنا ہے کہ کوئی کہے کہ صحیح قرآن؟ کبھی نہیں. قرآن ایک ہی ہے، آخری کتاب آخری پیغمبر پہ نازل ہوئی. لیکن حدیثیں تو ہر ایک کو کہنا پڑتا ہے میں نے صحیح حدیث، صحیح حدیث، صحیح حدیث. اس فرقے کی صحیح حدیث وہ ہے، اس فرقے کی صحیح حدیث وہ ہے. یار غور کرو کدھر جا رہے ہو. یعنی کہ جو یہ سارے کام کرتے ہیں وہ علماء ہیں، ان کو خدا علماء کہتا ہے. اس حساب سے جو ہمارے مدرسے والے ہیں تو علماء ہی نہیں ہیں. اور یہ ایک جس وقت ابو علی سینا اور آپ اس زمانے کے مسلمانوں کو دیکھیں جو مسلم سائنٹسٹ تھے، وہ یہ سارے کام ایٹ اے ٹائم کر رہے تھے. وہ اس قرآن پاک کی آیات پر ہی عمل کر رہے تھے، ان کو ایکسپلور کر رہے تھے. لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں بعد میں الجھا کے رکھ دیا. وہ کہتے ہیں نہیں قرآن حفظ ہوگا، چلو جی حفظ ہوگا، اس کے بعد قرأت کے مقابلے کروا لو، حسن قرأت کے مقابلے کروا لو. اس کے بعد جب قرآن حفظ کیا جائے تو دستار بندیاں آ جاتی ہیں جی، دستار بندیاں کروا لو ان سے. یعنی کہ اتنی توہین قرآن پاک کی. جو کہا گیا ہے نا کہ قرآن پاک کو ہم یہودیوں نے اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا تھا، کیا نام ہے، اپنی کتاب کو. تو یہ آج مسلمان بھی تو یہی کچھ کر رہے ہیں. ہم نے گھر کے اندر کتاب قرآن پاک کو اونچی جگہ پہ رکھنا ہوتا ہے. اول تو کسی کا ہاتھ جائے ہی نہ وہاں تھے، اور اندر کئی لحافوں کے اندر لپیٹ کے. اگر کسی کا چلا ہی جائے تو وہ پتہ کیا کرتا ہے، اس کو پکڑتا ہے، چوم کے پھر رکھ دیا، یا ویسے ہی آنکھیں بند کر کے پڑھ دی. جب میں نے ایک سپارہ پڑھنا ہے صبح صبح دل کا
برکت سے آغاز کروں گا آج کے دن کا جو آغاز کروں گا اس کی برکت کے لیے قرآن کو میں صبح صبح، کئی میں نے دکانیں ایسے دیکھی ہیں جنہوں نے قاری صاحب وہ تلاوت آ کے کر رہے ہوتے، وہ اپنا کام سفائی، وہ قاری صاحب کی ڈیوٹی، انہوں نے پیسے لینے اور جی وہ ایک سورت کی تلاوت کر کے تو ہو گئے. یار کیا کر رہے ہو یہ؟ مثلا اس کی سب سے بڑی دنیا کو گمراہ کرنے کی ذمہ داری نا مسلمانوں پہ ہے، جو اپنے آپ کو مسلمان ہم کہتے ہیں. وہ اس لیے ہے کہ جو بھی غیر مسلم ہیں وہ قرآن بعد میں دیکھتے ہیں، پہلے مسلمانوں کو دیکھتے ہیں. جب وہ دیکھتا ہے کہ یہ صرف ان کے کام کیا ہیں، 5 وقت کی نماز، ٹھیک ہو گیا، میں نماز کی غلط نہیں کہہ رہا، نماز فرض ہے، نماز فرض ہے، 5 وقت کی نماز، روزے رکھ لیتے ہیں، جو ہم زکوٰۃ کا چلو جی رمضان میں زکوٰۃ نکال دیتے ہیں، حج پیسہ ہے تو حج کر ہے، عمرہ کر ہے، بس یہ کام ہے. باقی جہاں قرآن کہتا ہے کہ وزن پورا کرو، ہمیں ہاتھ کھڑے ہو جاتے ہیں ہمارے، ملاوٹ نہ کرو، ہاتھ کھڑے ہو جاتے ہیں ہمارے، انسانیت کی عزت کرو، ہاتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. ہم مسجد سے نکلتے ہیں اور باہر ہی چھوٹے چھوٹے بچے ذلیل ہو رہے ہوتے ہیں، کوئی ہوٹلوں پہ، کوئی بھیک مانگ رہا ہے. مثلاً ہمارا ایک بہت بڑے جو انسان طبقہ ہے، ان ہمارے جو آباد پاپولیشن کا حصہ ہے، وہ تو اسکول کی شکل سے محروم ہے. جو دوسرے ہیں وہ ایسے اسکولوں میں جاتے ہیں جو نہ ہونے کے برابر ہیں. وہ بھی چولستان میں چلے جاؤ تو اسی گڑھے میں سے جانور پانی پی رہا ہے، اسی میں سے انسان پی رہا ہے. نماز پڑھ کے جب مسجد کسی کو نظر نہیں آئے گا. اسی سائز کا بچہ، آپ مارکیٹ چلے جاؤ، اسی سائز کا بچہ ہوگا ملازم، اور اسی سائڈ کا نواب صاحب کا بچہ ہوگا، وہ اس کے سامنے اس کے ٹوائز پکڑے ہوں گے، اس نے اس کے سامنے اس کے کھانے کی چیزیں پکڑی ہوں گی. مثلا 4 سال کا آپ کا بچہ ہے تو 6-7 سال کا اس کا ساتھ ملازم کھڑا ہوگا. اس بچے کا کیا قصور؟ مثلا یعنی کہ اس کو کسی قسم کا، بلکہ میں کل آپ کو ایسی بات بتاؤں گا کہ کئی بچے ایسے ہیں جو قبرستان میں پیدا ہوتے ہیں اور قبرستان میں دفن ہو جاتے ہیں. ان کی ساری زندگی قبرستان میں گزرتی، قبرستان کی 4 دیواری میں. اب یہ تھی سورہ فاتر کی آیت نمبر 35 نمبر صورت ہے، اور اس کی 26 اور 27 اور 28 نمبر آیات جو میں نے آپ کو بتائیں کہ علماء کس کو کہتے ہیں. پتہ چلا آپ کو علماء کس کو کہتے ہیں؟ اب آئے اگلی صورت. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. آ گئی بات ادھر پھر وہی، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. ترجمہ اس کا دیکھیں، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کے بدل کر آنے جانے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. بے شک آسمان اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کے آنے جانے میں عقل والے کون ہیں؟ وہی علماء. صرف فرق صرف اتنا ہے، جو یورپ کر رہے ہیں نا، ان کی جو تحقیق ہے وہ وحی کی روشنی کے تابع نہیں ہے. اگر وہ قرآن پاک کو مان لیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام انبیاء علیہ السلام کو مان لیں، تو جب ان کی عقل وحی کے تابع آ جائے گی تو وہ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے. اتنی سی بات ہے. جبکہ مسلمانوں کا حال یہ تو بالکل ہی، کیونکہ یہ ذہن میں سمجھے بیٹھیں گے ہم پیدا ہی ایسے جنت کے لیے ہوئے ہیں. وہ بالکل ہمارے ہاں بھی وہی باتیں ہوتی ہیں، کسی سے بات کرو، او یار کوئی نہیں، عام علماء کرام بھی کہتے ہیں جی جائیں گے کچھ عرصے کے لیے پھر واپس جنت میں آ جائیں گے. جی یہ یہودی کہتے تھے. قرآن پاک کی آیت میں کسی وقت آپ کے سامنے پیش کر دوں گا کہ اگر سزا ہوئی بھی تو تھوڑے عرصے کے لیے ہوگی. اہل یہود یہی کہتے تھے. تو جس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کیا تم نے خدا سے کوئی عہد لے رکھا ہے، کوئی ایسا ایگریمنٹ اپنے رب سے کیا ہوا ہے، یا جس کو خدا بھی نہیں جانتا؟ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کے بدل بدل کر آنے جانے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، جو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے ہیں کہ اے پروردگار تو نے بے فائدہ نہیں پیدا کیا، تو پاک ہے، ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا.
اب یہ نہیں کہ وہ تسبیح پر اللہ 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 کرتے رہتے ہیں، وہ آگے بتایا بھی کرتے کیا ہیں، وہ غور و فکر کرتے ہیں، غور و خوض کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اتنی بڑی کائنات کیسے بنائی ہے، ان کی خصوصیات جوں حتیٰ کہ اگر انسان اپنی باڈی میں اپنے اسٹرکچر کو غور، جس کو میڈیکل سائنسز کہتے ہیں، اناٹمی اپنی اسٹڈی کر لے تو اس کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے، وہی کے تابع رہتے ہوئے کریں۔ لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم بس آنکھیں بند کیے اور بھاگے چلے جا رہے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔